السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان امام 9th مجلس برمنگھم امام بارگاہ کی اس دعا کے اوپر کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یہ کتنی اچھی تڑپ ہے، کرب ہے، بے چینی ہے، وش ہے ہماری کہ ہم کو زیارت حسین ہو۔ ہالیڈیز پہ تو جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ فیملی کے ساتھ ہالیڈیز پہ مت جاؤ، بٹ اف یو کین افورڈ ہر سال زیارت کو جاؤ، یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ یا لکی کہ اگر آج چانس مل رہا زیارت امام حسین کا، ٹھیک ہے 40 ہو گیا، لیکن بعد میں جب کرسمس ہالیڈیز جو بھی آپ کے بریکس آتے ٹرائی کرو زیارت پہ جانے کے لیے، جب تک موقع ملے کرتے رہو زیارت۔ ہر زیارت تمہاری لائف کو بدلتی ہے، ہر زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدلتی ہے، تمہارے لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ آبسٹیکلز دور ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی میں ہرڈلز ہے، کام نہیں بن رہے، وہ سب دور ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سب سے بڑی چیز یہ ہوتی کہ حسین سے ملاقات ہو جاتی۔ اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اگر امام سے میری ملاقات ہو رہی ہے، ان سے ایک میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جاؤ اور جا کے وہاں پہ بیٹھ کے جسٹ ٹاک ٹو مولا حسین، بیٹھ جاؤ ذریعے کے سامنے، اب بات کرو ان سے۔ یہ پریکٹس نہیں ہے زیارت، یاد رکھو کہ ہم جا رہے اور آ رہے، ہر زیارت میں ایک لائف میں چینج آنا، ہر زیارت میں چینج آنا، اور جب جانا کوئی گفٹ دینا مولا حسین کو اور کچھ لے کے آنا واپس۔ جیسے جا رہے برمنگھم سے ویسی واپس نہیں آنا، یاد رکھو۔ آپ بولیں گے میں کیا گفٹ دوں گا؟ امام حسین آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، وہ کیا مانگیں گے؟ وہ کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ تقدیروں کو بدلنے والا ہے، وہ ہماری ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر لائف میں رحمتوں کو نازل کرنے والا ہے۔ برزخ کے لیے یہ بہترین اعمال ہے زیارت معصومین۔ اگر برزخ کی لائف، جو میری ٹاپک ہے، برزخ کی لائف پیسفل گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس لائف کو کسی نے نہیں دیکھا، ایک ہڈن لائف ہے، ایک پردہ ہے ہمارے سامنے، ایک کرٹن پڑا ہوا ہے، اور وہ کرٹن ہٹنے والا ہے جب روح نکلے گی، اور روح کب نکلے گی وی ڈونٹ نو۔ اور ایک چیز میں آپ کو بولوں کہ زیارت امام حسین کے لیے میں کیوں بتا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، انشاءاللہ جتنے دن تم کربلا میں رہو گے اللہ اتنے دن تمہاری زندگی میں بڑھا دیتا۔ میں نے کاؤنٹ نہیں کرتا، والی مثال کے طور پہ تمہاری لائف 60 ایئرس کی ہے، مثال دے رہا، 70 کے 80 کے، وہ 80 میں وہ مائنس ہو جاتے، زندگی بڑھ جاتی، اتنی بڑھتی کہ تم ہر سال یہ نیت کرو کہ مولا میں ایک دفعہ تو ایٹ لیسٹ ونس ان اے ایئر آپ کے پاس آؤں گا، اور اکیلے مت جاؤ، اف یو کین افورڈ فیملی کو لے کے جاؤ، بچوں کو لے کے جاؤ، بچوں کو ابھی سے زیارت امام حسین بتاؤ۔ آج تم ہو
کل نہیں رہو گے تو تمہاری اولاد جا کے زیارت کرے گی تو برزخ میں تم کو فائدہ ہوگا. میں کیا بول رہا یار؟ اگر اولاد جا کے وہاں پہ سلام کرے گی تو تمہارا برزخ پیسفل ہوتی جائے گی. ہم کو نہیں معلوم کہ میرے برزخ میں میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میں وہاں پرابلمس میں ہوں گا, لیکن فوراً تمہارے اوپر رحمت آتی. کیسے آتی؟ پوچھا جاتا آ رہی کیسا رحمت, تو بولا جاتا تمہارا بیٹا یا بیٹی جا کر حسین ابن علی کی زیارت کر رہا. اتنا فائدہ ہے کہ برزخ کی لائف کے لیے یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. دوستو اس لائف کو ایزی مت لو. میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, 9 دن گزر گئے, کل کی ایک مجلس رہ گئی, 40 کی تو پرسے کی مجلس ہے. میں نے کل کہا آپ سے, میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میں 2 اشرے اور پورے برزخ پہ پڑھ سکتا ہوں. اتنے واقعات ہیں برزخ کے لیے کہ وہ لائف اتنی ہڈن لائف اور اتنی بڑی لائف, ایٹرنل لائف, جس کو لفظ انگلش کا ورڈ جو ایٹرنل ہے وہ برزخ کے لیے کہ پتہ ہی نہیں, ہمیشہ ہمیشہ واپس کوئی نہیں آئے گا. واپس وہی آئے گا جو امام سے قریب ہے. اور کب آئے, پلیز غور سے سنو, واپس کون آئے گا؟ مثال کے طور پہ آج کوئی مرا یا 100 سال پہلے کوئی مرا, 14 سال 100 پہلے کوئی مر گیا. اب واپس کب آنے والا ہے؟ ظہور امام کے وقت. ظہور امام کے وقت مومنین کو اٹھایا جائے گا ان کی گریو سے, جنہوں نے برزخ کی زندگی گزاری بھی. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اور مومن کی 2 موتیں, ایک شہادت ہے, ایک نارمل ڈیتھ ہے. ظہور کے وقت مومنین کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر امام کے لشکر میں شامل کیا جائے گا. جو اس خواہش میں وقت گزارا, جو اس خواہش میں یہ دنیا میں زندگی گزاری کہ کاش میں ہوتا, جو زیارت وارثہ کے جملے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں بھی مولا کی نصرت کرتا, تو اس کو اٹھا کے لے جا کے ملایا جائے گا. اس کا ثبوت ہر فرائیڈے, ایوری فرائیڈے کی موسٹ ریکمینڈڈ دعا مفاتیح الجناح میں بھی ہے, ڈیوائن پرل کے اوپر بھی ہے. موسٹ, آپ لوگ یہاں 100% پڑھتے ہوں گے, موسٹ ریکمینڈڈ دعا فار فرائیڈے, وہ آپ ڈیلی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہارڈلی 5 یا 6 منٹ کی دعا, میکسیمم 10 منٹس. مفاتیح الجناح میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا, دعائے ندبہ ختم ہوتی, اس کے بعد یہ دعا شروع ہوتی. یہ دعا میں پھر بول رہا ہوں, کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی, وہاں اوپر لکھا ہوا ہے قال امام جعفر صادق علیہ السلام. ابھی میں نام نہیں بولتا اس دعا کا, میں اس کے بینیفٹس پہلے بتاتا. اس دعا میں اوپر لکھا ہوا ہے مفاتیح الجناح, اور لکھنے والا شیخ عباس قمی. کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ لکھا ہوا یہ کہ یہ دعا کا ایک ایک ورڈ کے بدلے میں, اس کے عوض اللہ 1,000 گناہ معاف کرتا, 1,000 نیکی لکھتا تمہارے عمل میں. ارے کیا آرام سے سن رہے آپ. بیڈ ڈیڈز, 1000 بیڈ ڈیڈز ایک ورڈ کے بدلے میں ریز ہوتے, 1000 ورڈز ہیں اس میں, اور اتنے ہی گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں لکھے جاتے. یہ میں نے ریفرنس دے رہا کتاب کا, مفاتیح الجناح, شیخ عباس قمی, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, سب جگہ ہے. دعائے ندبہ کے فوراً بعد والی دعا, اور چھٹے امام سے دعا ہے, اس امام سے دعا ہے جس کو دشمن نے صادق کہا. وہ امام بول رہا کہ اگر تم یہ دعا پڑھو گے, اور اس کے لیے اور یہ کہا گیا 40 days, اب سنو, 40 دن وداؤٹ مسنگ فجر پریئر, اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے اس کے بعد اس کے اعمال صحیح ہوتے, تو ایک گارنٹی ہے, ایک یقین ہے کہ تم امام جب انشاءاللہ ظہور کرے گا تو تم اٹھے. یہ وہی دعا ہے جس کو ہاتھ ایسا کر کے پڑھتے, یہ وہی دعا ہے جو دعا ختم ہونے کے بعد پیر پہ ایسا مارتے, الجل الجل یا مولا یا صاحب زمان, 3 دفعہ. آپ نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہے. اس دعا کا لاسٹ پارٹ میں جائیے آپ, لاسٹ پارٹ آف دی دعا,
اس دعا میں ہم کہہ رہے مولا سے، ہم پرومس کر رہے، یہ دعا کا نام ہے دعائے عہد. عہد یعنی پرومس کر رہے، آپ وعدہ کر رہے، عہد کر رہے مولا سے. کیا عہد کر رہے؟ کہ مولا جب آپ ظہور کریں گے تو میں اپنے کفن کو، اپنے باڈی، میں گریو کے اندر ہوں گا، میں اپنے کفن کو اپنی باڈی پہ ریپ کروں گا اور نیزے کو لے کے اٹھوں گا اور آپ کی نصرت کروں گا. اس سے اچھا اور کیا چانس ہے؟ اس سے اچھا اور کیا ہے؟ آپ بولیں گے آنے ہی نہیں چاہ رہے نیچے سے. یاد رکھو یار، یہ زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے جو برمنگھم میں یا اس زمین کے اوپر ہم گزار رہے ہیں. یہ ٹیمپریری لائف، اس میں سوائے اسٹرگل کے کچھ نہیں، سوائے اسٹریس کے کچھ نہیں، سوائے بیماریوں کے کچھ نہیں، سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں. یہ ایول ورلڈ. دعا کرو، یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں. یہ شکر ادا کرو کہ میرا امام زندہ ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ زمانے کے امام کے لشکر کو جوائن کریں؟ وہ کون سا بدنصیب شیعہ ہوگا جو وہ یہ بولے کہ میں نہیں جوائن کرتا. نہیں جوائن کرو گے تو تم گریو میں رہو گے، برزخ میں رہو گے، ہزاروں سال رہو گے، لاکھوں سال نیچے رہو گے. ایک چانس ہے ہم سب کو. اس سے بہتر چانس کیا ہوگا کہ جب تم اٹھو گے تم برمنگھم میں دفن ہو، دنیا کے کسی حصے میں دفن ہو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. تم اٹھو گے جیسی ظہور ہوگا انشاءاللہ تو بولو مولا کے ظہور کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھو. دعائے عہد ڈیلی پڑھو، ڈیلی پڑھو، ڈیلی پڑھو، ڈیلی پڑھو. بیڈ ڈیڈز پورے ریز ہو جائیں گے. اور ایک بات کلیئر کرو، بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے تو رحمت آئے گی. بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی. بیڈ ڈیڈز ریز ہوں گے تو اللہ کی مکمل رحمت تمہارے گھر پہ. ادروائز آپ اسٹرگل میں رہیں گے، پوری زندگی اسٹرگل میں رہیں گے. پیسفل رہنا نہیں چاہتے، اس سے زیادہ پیسفل اور کیا معصوم دے رہے تم کو. مولا بولے کہ تم یہ دعا پڑھو، لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی. یہ نہیں کرنا کہ دعا پڑھ کے پھر جا کے غیبتیں کر رہے. یہ نہیں کر سکتے دعا کر کے پھر آپ حرام رزق کھا رہے. یہ بھی نہیں کر سکتے دعا کر کے آپ میوزک سن رہے. یہ بھی نہیں کر سکتے کہ دعا کر کے آپ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں. آف کورس کنڈیشنز اپلائی. وہ سارے کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ دعا پڑھ تو تمہارے لیے برزخ اتنی آرام کی. آپ سوچو اگر میرے پورے بیڈ ڈیڈز ریز ہو جائیں تو برزخ میں کیا ہے؟ تم موت آئی، روح کیسے نکلتی ہے ایسے لوگوں کی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے پتہ بھی نہیں چلے. کوئی فرق کچھ نہیں ہوتا. ایسا اٹھتا اس کی باڈی لائٹ ہو جاتی، نیچے گریو میں لٹائے، اندر کھڑکیاں کھل جاتی، راستے کھل جاتے. میں بار بار بول رہا کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش ہوتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے نہیں ہوتا. اس کی رحمت سب کے اوپر ہے. مولا علی کا جملہ ہی ہے، مولا علی کا جملہ ہی مشہور واقعہ امام علی کی زندگی کا. 2 منٹ کا ہے، سن لو کہ رحمت خدا کیا ہے. میرا مولا خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. اللہ ہم بھی جا کے طواف کریں. چلو تھوڑا تو امپرومنٹ آیا. خانہ کعبہ میں ہم طواف کر رہے ہیں، مولا طواف کر رہے ہیں. دوران طواف مولا نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنی باڈی کو، جو کور ہے، غلاف ہے کعبے کا، اس کے اندر لے کے رو رہا. آج کل آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ نیچے بہت بڑی روپ لگی ہوئی ہے. پرانے زمانے میں خالی ایک کور ہوتا تھا کعبے کا. اور یہ بہت ثواب ہے کہ اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے ایسا ٹچ کرنا. کئی عذاب سے اور کئی بیماریوں سے انسان بچتا. آپ دیکھیں گے کعبے میں انشاءاللہ جائیں گے تو ہر آدمی اپنی باڈی کو ایسا لے کے ٹچ کرتا. بہت اچھی بات ہے، میں خود کرتا ہوں. اس جگہ پہ تو ٹچ ضرور کرنا جہاں میرا مولا دنیا میں آیا. سمجھ میں آئی؟ وہ جگہ پہ تو ضرور جانا اور جا کے وہاں پہ دعا مانگنے کی جگہ ہے جہاں میرے مولا کی ولادت ہوئی تھی. تو بار امام علی نے دیکھا کہ مولا طواف کر رہے، ایک شخص اپنی باڈی کو، اپنے آپ کو کور کے اندر لے لیا اور پیچھے سے کور ڈال کے رو رہا، تڑپ تڑپ کے رو رہا، چیخے مار کے رو رہا. پورے لوگ طواف کر رہے لیکن مولا تو آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کوئی پریشان حال ہے اور علی آگے بڑھ جائے.
مولا رک کے اپنے ساتھ کو اس کے پیٹھ پہ ایسا رکھا، رکھ کے کہا واٹ ہیپن، کیا ہوا؟ اللہ کے بندے عبد خدا کیا ہوا تجھے؟ اس نے پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ امام نے کہا میں علی ہوں. جانتا تھا مولا کو. رک گیا، کہنے لگا پلیز غور سے، کہنے لگا مولا میں نے بہت بڑے گناہ کیے اینڈ ناؤ آئی ایم سیئنگ سوری ٹو اللہ. تو امام نے کہا اتنا تڑپ کے مت رو، اللہ تجھے معاف کر دے گا. اس نے کہا نہیں مولا میرے گناہ بہت بڑے، میرے گناہ بہت بڑے. امام نے کہا معافی مانگ لے معاف ہو جائے گا. تھرڈ ٹائم اگین وہی ریپیٹ کرتا ہے کہ نہیں یا علی میرے گناہ اتنے بڑے ہیں. تو علی نے 1 منٹ ہاتھ ایسا رکھ کے کہا اے عبد خدا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ کیا بڑی ہے؟ وہ رک گیا، رک کے کہنے لگا نہیں اس کی رحمت بڑی ہے. تو سمجھ میں آئی بات؟ اگر دعا عہد تمہارے گناہوں کو ریز کرنے والی دعا ہے اور اس میں یہ کنفرم کیا گیا کہ تم خبر سے اٹھو گے اور اٹھ کے امام کے لشکر میں جا کے شامل ہوگے، تو 2 موتیں ہوئی. اب جو موت ہوگی وہ شہادت ہوگی یا ٹی وی موت ہوگی. آپ سوچو امام کی آرمی کو جوائن کرنے کے لیے کتنا فائدہ، کس سے ملاقات ہوگی آپ سے؟ آپ سوچ رہے یہ بات؟ ہمارے پاس وہ تڑپ نہیں، ہمارے پاس وہ کرب اور بے چینی نہیں ہے کہ میں امام سے ملوں. میری بے چینی آؤں 1 گھنٹہ مجلس کروں چلا جاؤں. ایک مشین بنا ہوا ہے، ویسا نہیں رہنا، چینج ہوتے رہنا. سب سے زیادہ فائدہ امام کے لشکر میں جوائن کرنے کا سنو، ظہور کے بعد، میری ٹاپک نہیں ہے یہ، میرے مین ٹاپک سے کبھی پڑھوں گا ظہور، یہ کہ ظہور سے پہلے کیا حالات، سائنس آف ری اپیرنس آف امام، امام آنے کے بعد شیعوں کے کیا حالات ہوں گے، اس کے بعد امام کی حکومت کیسے ہوگی، ہاؤ ہی از گوئنگ ٹو رن، اس کے بعد کون کون واپس آئے گا. یہ پورے ویری انٹرسٹنگ واقعات ہیں، لیکن وہی مجبوری کے ٹائم کم ہے. امام کے لشکر میں شامل ہونے کا فائدہ، تم برزخ چھوٹ گئی، تم سے تکلیفیں چھوٹ گئی، تنہائی لونلینس چھوٹ گئی، تم آگے مولا کے پاس، نئی لائف اسی زندگی میں، اسی دنیا میں. آپ کو عجیب لگ رہا؟ آئے کس سے ملاقات ہوگی؟ زمانے کے امام سے 2 ہو رہی، اس کے بعد اللہ کے رسول کے زمانے کے وہ 5 جو کلوز کمپینینز تھے، جس میں سلمان ہے. آپ امیجن کرو ہم سلمان کی زیارت کر سکتے، ابو ذر ہے، ابو دندانہ ہے، میثم و مقداد ہے، نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین جو ایک لمحے کے لیے بھی کفر جنہوں نے اختیار نہیں کیا موسیٰ کی نبوت کو مانا، ان کو اٹھایا جائے گا. اصحاب کہف وہ 7 آدمی جس کو قرآن بول رہا سورے، 7 آدمی سب کو پتا ہے سورہ کہف موجود ہے، وہ 7 آدمی کو اٹھایا جائے گا. ہر امام کے دور کے مومنین کو اٹھایا جائے گا. اور پھر جو پوری زندگی یہ دعا عہد پڑھ کے یہ زیارت وارثہ میں یہ بولتے رہے فیا لیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم، ان کو برزخ سے سب کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کے امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے گا. اب آپ سوچو کتنا گولڈن ایک اپرچونٹی ہم سب کو ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے اپنی برزخ کو پہلے صحیح کرو، اپنے اعمال کو پہلے صحیح کرو. اگر اعمال صحیح نہیں ہو رہے تو پھر تمہاری برزخ اندھیری ہے. اس کے لیے یہ زیارت میں بول رہا. اگر زیارت پہ جا رہے اور بچوں کو لے کے جا رہے تو اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ مت سمجھو، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جو میرے جد کی عزا کرتا ہے اور جو زیارت پہ جاتا ہے 1 سال کے اندر 70 گنا میں اس کو عطا کروں گا. یہ مت بولو کہ 2000 پاؤنڈ 3000 پاؤنڈ 4000 پاؤنڈ خرچ ہو جا رہے. 4000 پاؤنڈ خرچ ہو رہے تو ریٹرن کتنا آ رہا؟ کتنی بیماریوں سے تم بچ گئے؟ مجھے معلوم ہے کہ آنے والی بیماری کیا ہے، آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، پورا بلینک ہو. کتنی بیماریوں سے بچو گے اگر امام کی زیارت، پورے معصومین کی زیارت کرو. کوئی ایک زیارت کو جاؤ، میک شیور کرو کہ سال میں ایک ہالیڈے بچوں کے ساتھ، if you can afford. میں یہ نہیں بولا قرضہ لے کے جاؤ، امام کے لیے تو کہا بھی گیا کہ قرضہ لے کے بھی تم جا سکتے، حج کے لیے نہیں ہے. تو جاؤ زیارت پہ،
اور اپنی برزخ کو صحیح کر لو. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. اس لیے کہ دوستو برزخ ایک ایسی جگہ ہے, ہولناک جگہ بھی ہے, خطرناک جگہ بھی ہے, خوفناک جگہ بھی ہے. اور اب کل جو واقعہ میں نے پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ ایک اور واقعہ برزخ کا, یہ تھوڑا سا دردناک ہے. اس واقعے کو بھی مناظر الآخرہ میں لکھا گیا. بہار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, غور سے سنو. ایک اس زمانے میں انڈیا پاکستان سب ایک تھا. سب کانٹیننٹ کا ایک بہت بڑا تاجر, بزنس مین, فیملی کے ساتھ حج پہ آیا. اللہ ہم کو بھی جانا نصیب کرے. حج کر کے پرانے زمانے میں شپ سے, بوٹ سے ایسا آتے تھے, اسٹیمر سے لوگ آتے تھے. اس نے کہا کہ مجھے اب 14 معصومین کی زیارت کرنا ہے, دوسرے معصومین کی بھی, کربلا مولا, نجف اشرف جانا ہے. اور وہ زیارت کر کے جب زیارت پہ جا رہا تھا تو اس کے پاس نہیں, یہ پہلے گیا تھا زیارات پہ, نجف اشرف. زیارت پہ جا کے حج کا زمانہ آیا تو وہ عراق سے ہی کیم ٹو مکہ, حج کیا. جانے سے پہلے, حج پہ جانے سے پہلے, جب تک وہ عراق میں تھا فیملی ساتھ تھی, اس کے پاس پیسہ ساتھ تھا. اس زمانے میں پلاسٹک منی یا پیپر کرنسی نہیں تھی. اس زمانے میں لوگ کوئنز, گولڈ کی کوئنز ہوتے تھے یا پرلز یا ڈائمنڈز, وہ کیری کرتے تھے. وہ زیارت کر کے حج پہ جا رہا تھا تو اس نے نجف اشرف میں لوگوں سے پوچھا, پورے سارے لوگوں سے, کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ایماندار, آنیسٹ آدمی کون ہے؟ تو لوگوں نے ایک شخص کی طرف بتایا کہ یہ آدمی بہت آنیسٹ ہے. اور اس زمانے میں لوگ سامان, لوگوں کے امانتیں رکھتے تھے, جیسا ہجرت کے واقعے میں, مکے کے واقعے میں آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول کے پاس لوگ لا کے امانتوں کو رکھتے تھے. اور اسلام میں اس کا بہت ثواب ہے کہ لوگوں کا پیسہ اگر تم رکھ رہے تو اسی کے ساتھ احتیاط سے رکھنا. بینکس نہیں تھے جب. تو اس نے معلوم کیا, پورے نجف اشرف میں پتا چلا, ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہے سب سے زیادہ بھروسے والا, ایماندار, آنیسٹ آدمی. کتنی بڑی بات ہے نہیں, کتنا بڑا آنر ہے اگر کوئی بولے, پورے برمنگم میں بولے کہ سب سے زیادہ آنیسٹ کون ہے, اور وہ اگر آپ کو بتائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ پوری سوسائٹی بول رہے ہی از دا آنیسٹ پرسن. یہ بھی بخشش کا سہارا بن سکتا. یہ آنیسٹی ہماری پہچان ہے, ہماری آئیڈینٹی آنیسٹی ہے. بہرحال میں اس کو چھیڑتا نہیں. اس نے لے کے جا کے پورا سامان اپنا, جو ڈائمنڈ, گولڈ, جو کچھ تھا, جو کیری نہیں کرنا چاہتا تھا, تھوڑا کیری کیا, اس کے پاس رکھا کہ کہا میں حج پہ جا رہا اینڈ حج سے واپس آ کے میں لے لوں گا. اس نے وہ کہا ٹھیک ہے, لے لیا, رکھ لیا. یہ حج پہ چلا گیا. حج پہ جانے کے بعد حج کر کے یہ واپس آیا. یہ جب واپس آیا, غور سے سنو, یہ جب واپس آیا اس کے گھر گیا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. زندگی کا بھروسہ نہیں. اب یہ پریشان ہوا, اس کے بیٹے کے پاس گیا. بیٹے کے پاس جا کے کہا کہ میں نے ایسے سامان رکھا تھا. اس نے اتنی بڑی لسٹ لا کے سامنے رکھ دی, اس میں آپ کا نام قائم بتائیے, میں سامان دے دوں گا. وہ پوری لسٹ دیکھتا ہے, اس میں اس کا نام ہی نہیں ہے. اب یہ گھبرا گیا, مولا کا شہر ہے, امام علی کا شہر ہے, اب کیا کروں؟ لٹ گیا میں, ساری چیزیں اس کے, ساری دولت اس کے پاس ہے. آئی کانٹ گو بیک, میں جا ہی نہیں سکتا انڈیا کو. ہمارے پاس کچھ اعمال ہے برزخ کے, اگر وہ اعمال کرے تو مردہ آپ کے ڈیڈ, آپ کی مام, آپ کے گرینڈ پیرنٹ سے اگر آپ ملنا چاہتے تو وہ اعمال کرنے سے آپ کے خواب میں آتے. لیکن پھر ایک بات میں کلیئر کر دوں, ویری ویری کلیئر, کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ تم اعمال کرو تو روح تمہارے خواب میں آ جائے. نو, اس لیے کہ روح آزاد نہیں ہے. جب تک اللہ کا, معصومین کا پرمیشن نہ ہو, باپ بیٹے کے خواب میں بھی نہیں آ سکتا. لیکن اعمال بتائے گئے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے, یہ وادی السلام کے اعمال ہے, کرو گے
تو اللہ کا کرم ہوگا, ہو سکتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن میں وہ آ جائے. وہ اعمال میں نہیں بولتا ممبر سے, ورنہ پوری لائن لگ جائے گی, ہر آدمی ملنا چاہے گا. تو یہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کیا کیا, یہ سیدھا مولا کے روضے میں گیا. مولا کے روضے میں جا کے مسلسل دعا کر رہا تھا, اور ڈیلی وادی السلام آ رہا. وادی السلام آ کے یہ دعا پڑھ رہا, کنٹینیوس دعا, یہ عمل کر رہا. ایک دن 2 مہینے ہو گئے. دوستوں کتنا عجیب واقعہ ہے. 2 مہینے ہو گئے, ڈیلی وادی السلام میں دعا کرتا کہ پروردگار اس کو خواب میں بھیج دے کہ میں کم از کم پوچھ لوں کہ اس نے میرے مال کو کہاں رکھا ہے. 2 مہینے تک روز مولا کے روزے میں آتا, سلام کرتا ہو جاتا. ہم بھی جائیں مولا کے روزے میں سلام کرنا. باب الحوائج باب المراد ہے. ایک عالم دین نے اس سے کہا کہ اے شخص, تو روز آتا سلام کرتا اور وادی السلام جاتا, کیا ہے تیرا مسئلہ؟ تو اس نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے. تو کہا 2 مہینے سے وادی السلام میں دعا پڑھ, ملاقات ہوئی؟ اس نے کہا نہیں ہوئی ملاقات. کہا تو وادی برود چلا جا. اس نے کہا وہ جا ہی نہیں سکتا وادی برود. He was such an honest person. اتنا نیک آدمی تھا, پورا شہر بول رہا وہ نیک, وہ وادی برود کیسا جائے گا؟ کہ ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا. There is nothing wrong to try. تیرا مسئلہ شاید حل ہو جائے, وادی برود جائیں. بس دوستو غور سے سنو. He traveled all the way from نجف اشرف to یمن. اس کی پوری زندگی کی سیونگ ہے وہ. منازل الاخرہ اور بہار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ وادی برود گیا. وادی برود ایک ڈیزرٹ ہے, ایک صحرا ہے یمن میں, خوفناک صحرا, جہاں ساری کافر اور مشرکین اور دشمنان اہل بیت اور کچھ مومنین کی روح بھی جو وہ گناہ ہے, وہ گناہ اگر آپ کثرت سے کریں گے تو آپ کی روح وہاں بھیج دی جائے گی, جہاں سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں. اور وادی السلام میں رحمت ہے. برزخ کے 2 پیریڈز میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ کہتا ہے کہ بہت ہی ڈس ہارٹیڈ ہو کے I just went. وادی برود پہنچا. وادی برود پہنچ کر اس وادی میں میں نے پہلا دن آیا, رات کا وقت تھا, میں نے یہ اعمال کیے, یہ اعمال کیے. اگر آپ چاہتے رات میں سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. اور دعا پھر بول رہا, گارنٹی نہیں کہ روح آ جائے, ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد آئے, اتنا پیشنس رکھو. بہرحال یہ گیا, اس نے پہلے دن وہ اعمال کیے. اعمال ختم ہوئے, رات کا وقت تھا. وہ کہتا ہے میرے سامنے سے ایک آگ کا شعلہ ایسا لہراتا ہوا میرے سامنے آ گیا. ایک شخص ہے سیاہ فام جلا ہوا, میرے سامنے کھڑے رہ کے کہہ رہا کہ اے شخص تو مجھے کیوں پکار رہا؟ اس نے کہا میں تجھے نہیں پکار رہا, میں فلاں ابن فلاں کو پکار رہا. اللہ معاف کرے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اس نے کہا وہ میں ہوں. اس نے کہا وہ تم ہو, وہ تم ہو, تم یہاں آئے کیسے؟ تم تو اتنے آنیسٹ تھے, تم تو اتنے نیک تھے, پورا شہر بولتا تھا تمہاری نیکیاں مشہور, یہاں کیسا آ گئے تم؟ اس نے کہا بے شک جملے میرے غور سے سننا, کنفیوز نہیں ہونا, جو بھی میں نے نیکیاں کی ہیں, میرے جتنے گڈ ڈیڈز ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہیں. میرے 3 گناہ, بعض روایتوں میں 5 ہیں, میرے 5 گناہ ایسے تھے, اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں. اس کے بعد پھر واپس جاؤں گا. آج میں اب گناہ بولوں گا تو آپ بہت ایزی لے کے سنیں گے. یہ گناہ میں اگر بولا تو آپ سب سوچیں گے ہی نہیں کہ ایسے بھی گناہ کے لیے وادی برود بھیجا جاتا. میں بار بار بول رہا کہ ہمارا ہمارا ڈیسٹینیشن وادی السلام ہے. دعا ہمیشہ یہ کرو, ہر نماز کے بعد عورتوں کو بھی بول رہا, اور نماز کے بعد دعا کرو, مجلس میں بیٹھ کے دعا کرو کہ مولا میں آپ کے سائے میں رہوں, مولا میرے گناہ, اسی لیے بول رہا کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے سوری بولو,
سوری بولو گے گناہ معاف ہوں گے تو تمہارا مقام وادی السلام ہی میں رہے گا. لیکن 5 گناہ اتنے کامن. پہلا گناہ جو بتایا کہ میرے ماں باپ، میرے ماں اور میری باپ بوڑھے تھے، اولڈ تھے، میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. I used to go every month، جا کے سلام کر لیتا. ماں بولتی تھی بیٹا ہم بوڑھے ہو گئے. بولتا تھا نہیں ماں، میں کسی کا پریشر وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ ساتھ ہی رہتا تھا. ہمیشہ میں دنیا بھر میں، پوری دنیا میں یہ جملے بولتا ہوں. جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو کاؤنسلنگ اگر موقع ملا کرنے کا، یا ممبر سے بولتا ہوں کہ یہ لڑکی کو بولتا ہوں کہ یہ تمہاری اسمارٹنس نہیں ہے کہ تم جاؤ شادی کر کے جاؤ گھر کو، 6 مہینے کے اندر اپنے ہسبینڈ کو لے کے الگ ہو جاؤ. یہ کبھی نہیں کرنا. جو تمہاری ماں کا، تمہاری مدر ان لا کا جو رحمت کا شیڈ ہے تمہارے شوہر کے اوپر، تم اس شیڈ سے اپنے شوہر کو الگ کر رہے. پھر تم پوری زندگی اسٹرگل کرو رزق کے لیے، پوری لائف اپنی اسٹرگل کرو رزق کے لیے. اگر بوڑھی ماں یہ کہے کہ بیٹا پلیز اسٹے ود می اور آئی وانٹ ٹو اسٹے ود یو، لازم ہے، مسٹ ہے. یہ وہ ماں ہے جس نے تم کو بچپنے میں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے دنیا میں لایا. یہ وہ ماں ہے جس نے مولا حسین کی محبت ہمارے دلوں میں دی. آج یہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے ہماری کمیونٹی میں. میں برمنگھم کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل میسج دے رہا ہوں، اس لیے کہ پوری دنیا سن رہی اس وقت. میں جنرل میسج دے رہا کہ آج ہماری کمیونٹی میں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے لڑکیوں کو. میری لڑکیوں کو میں یہی ریکویسٹ کر رہا، ہمیشہ یہ بولتا کتنے سال زندہ رہے گی تمہاری مدر ان لا؟ 10 سال 15 سال اس پر چلی جائے گی. پھر تم اللہ پھر تم کو بیٹا دے گا، تم کو یہ تکلیف دے گا بعد میں. اس نے کہا آنیسٹی الگ ہے، ایمانداری باہر ہے، گھر کے اندر کیا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں. وہ ماں باپ کو چھوڑ دیا مطلب مہینے میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں جا کے ماں باپ سے مل رہا، یہ نہیں ہوتا. آپ کو خالی 2 منٹ میرے یوتھ کو بول رہا، لک ایٹ می، ادھر ادھر مت دیکھو. اگر تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے تو خالی اگر ماں کو تم 5 منٹ ایسا دیکھتے رہو، جس ان کو سیر کرو، ان کے چہرے پہ نگاہیں ڈالو، ماں ہو باپ ہو دونوں ایک، 5 منٹ دیکھو گے، وہ 5 منٹ اللہ تمہارے اوپر اپنی مکمل رحمتوں کو نازل کرتا ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت، امام علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. ماں کے چہرے کو جب تم دیکھو، جب تم اسٹیئر کرو ماں کو، تو غصے سے نہیں کرنا، پیار سے کرنا، رحمت سے کرنا، محبت سے کرنا. ماں کا ہاتھ لے کے سر پہ رکھ لو، بیماریوں سے بچو گے. شک مت کرو. اس لیے اور ہر پرابلم کو ماں سے شیئر کر کے بولو ماں یو پرے فار می. کربلا نس ہے کربلا. مولا حسین چاہتے تو شہزادے علی اکبر واپس آ سکتے تھے. حسین نے عاشورے کے دن کیا کہا کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم دعا کرو. امام کون ہے؟ امام حجت خدا ہے، فرزند زہرا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے حسین، امام زمانہ اس دور کا. کیا شہزادہ واپس نہیں آ سکتا تھا؟ مولا نے کربلا میں ہم کو درس دیا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے تم لوگ. ماں جیسی پرسنالٹی اگر تمہارے گھر میں، میں تو ہمیشہ بولتا ہوں ماں جیسی پرسنالٹی، ماں باپ جیسی پرسنالٹی اگر تمہارے گھر میں، میں یوتھ کو بول رہا یہ باتیں، اور تم پریشان ہو کیسے ہو. مولا حسین نے کہا کہ ماں کی دعا آسمان پہ جاتی، دعا قبول ہوتی. اب کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ماں اگر کہہ دے کہ اللہ تو اس کو معاف کرے تو اللہ معاف کر دیتا. ماں یہ کہہ دے کہ بے اللہ میرے بچے کی برزخ پہ رحمتوں کو نازل کر دے تو اللہ رحمتوں کو نازل کر دے. آپ ماں کو کیا سمجھیں؟
मां की इतनी बड़ी पर्सनालिटी, अब बस आखिरी जुमले वरना पूरी मदीस मां पे पढ़ो, इतनी बड़ी पर्सनालिटी है मां बाप की कि मरने के बाद बर्मिंघम ग्रेवयार्ड में सेमेट्री में जाओ मां के पास, कोई प्रॉब्लम है हर दुआ के लिए कहा गया, आप आओ मौला हुसैन से या मांगो, मौला अब्बास से या मांगो, मिंबर पे जाके मांगो, उसके बाद मां के पास जाओ, मां के पैंथी बैठो पैरों के पास, बाप के सराने बैठो और बैठकर हाथ रख के दुआ करो कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता और ये मेरी मां का वास्ता, मां खाकी है, हम खाकी है, लेकिन उनके वास्ते से तुम्हारी दुआ कबूल होगी। आज हम क्या कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए, मैं बार बार बोल रहा, तो इसने कहा कि पहला मेरा गुनाह यह था कि मैंने मां बाप को छोड़ दिया। दूसरी बात सुनोगे, यह कहा कि मेरी मां ने, प्लीज गौर से सुनो, विच इज वेरी कॉमन, कहा कि मेरी मां ने कहा था कि बेटा तू यही रहे मेरे पास, तो मैंने अपनी आवाज को, अपनी वॉइस को रेस किया था, थोड़ी सी रेस किया, वॉइस को थोड़ी सी रेस किया और कहा कि मां यू डोंट नो, मैं नहीं रह सकता, मेरे बच्चे नहीं रह सकते। ये आंसर करना मां बाप को, वॉइस को रेस करना, आज विच इज वेरी कॉमन इन आवर कम्युनिटी, कितना कॉमन है। हम स्ट्रेट बोल देते मां यू डोंट नो, तो तेरा जमाना अलग था, ये जमाना अलग है, बदनसीब है। एक जुमला में सुनो, सारी इबादतें एक तरफ, मां बाप की रजा एक तरफ। यू नो रजा, मां बाप की रजा, अगर मां बाप राजी नहीं है तुम इबादतें करते जाओ, मुंह के बल फेंक दिए जाओगे। इसलिए कि अगर तुम सजदा कर रहे, अगर तुम ये शब अरबईन में आ रहे, अरबईन की मजलिस में आ रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर, तुम्हारे बाप ने हलाल खिलाया, मां ने हलाल तरीके से दुनिया में तुमको लाया, जिसकी वजह से अली की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आई। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। तो उसकी बरज़त क्या हाल हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है कि मेरे गुनाह कैसे हैं, कितने हैं, मेरा क्या हश्र होगा। इसीलिए बोल रहा हूं कि बरज़त की तैयारी करो, बरज़त की तैयारी करो। मां बाप के साथ इसका सलूक ऐसा था। तीसरा गुनाह यह था कि ये अपने सगे भाई के साथ और उनके बच्चों के साथ इसके ताल्लुकात नहीं थे। गलती इसकी नहीं थी, गलती इसके भाई की थी। कहता है कि मेरी गलती नहीं थी, गलती मेरे भाई की थी। लेकिन वो मुझे कई मर्तबा आके उसने सॉरी बोला। I said no, I'm not going to accept your sorry। और मैंने उसको माफ नहीं किया। अल्लाह ने कहा तुम मेरे बंदे को माफ नहीं करा, तो then how can you expect from me? ये कितना कॉमन है। गरीब आके बोल रहा सर आई एम सॉरी, आप बोलते नो गेट आउट फ्रॉम हियर। आप नहीं बोलते, बोल रहा मैं। इतना डर के तो मत सुनो यार आज की मजलिस। मैं आपके फायदे की चीजें बता रहा हूं। मैं कोई बम्बार्डमेंट नहीं किया अभी तक, कल करूंगा। कल प्रिपेयर होके आना, कल लास्ट मजलिस है तो कल तो बम्बार्डमेंट करके चला जाऊंगा, परसों इंशाल्लाह। मौला सलामत रखे बर्मिंघम वालों का। आई एम रियली हैप्पी, बर्मिंघम आके मुझे बड़ी खुशी हुई। बस इतना ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि खामोश बहुत सुनते, बोलते ही नहीं। या मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। इसने अपने भाई से रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया था। आज नहीं है हमारे पास। मैं बार बार बोल रहा ये बात। गुनाहाने कबीरा शहीद दस्ते गैबे शिराजी की किताब इंग्लिश में भी है, उसमें जाके चेक कर लो। 7th गुनाह बताए। नमाज का गुनाह बाद में बताया उन्होंने,
ریلیشن شپ کو بریک کرنے کا گناہ پہلے بتایا پلیز. کم از کم یہ 40 میں ابھی بھی موقع ہے, کل کی رات ہے, کل کی رات ہے. مولا حسین کو بہترین گفٹ دے دو. اگر اف بول رہا اگر کسی کے تعلقات نہیں, عورتوں کو بھی بول رہا, یو کم فارورڈ, یو پش یور ہسبینڈ. بچوں کو بول رہا تم ریولیوشن لاؤ, تم انقلاب لاؤ, اپنی ماں سے بات کرو, اپنے ڈیڈ سے بات کرو. پورے یوتھ کو بولو, لڑکا لڑکیوں کو, یو جسٹ ٹاک ٹو یور پیرنٹس اور بولو نو دس از رانگ, وی ہیو ٹو میٹ, ہم کو ملنا ہے. بچے پوش کریں گے تو ماں باپ ضرور سن لیں گے. یہ ایک ریولیوشن لا برمنگھم میں. میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ جہاں جو سن رہا مجھے, یہ وہ گناہ ہے جو برزخ میں تم کو سب سے زیادہ پرابلم کرے گا. تمہاری ساری, ایک چیز یاد رکھو, اب آپ کے دماغ میں کوئی سوال اگر آ رہا کہ اتنا نیک آدمی تھا پھر یہ گناہ کیسے ہوئے, ارے بابا پبلک بول رہی تھی یہ آنےسٹ ہے, مجمع بول رہا تھا یہ آنےسٹ, اور آنےسٹ تھا. ہی واز ویری آنےسٹ, ویری ویری آنےسٹ. آنےسٹی الگ چیز ہے, گھر کا ماحول الگ ہے, گناہ الگ ہے, آنےسٹی الگ ہے. وہ ہی واز ویری آنےسٹ پرسن, لیکن اس سے ہی گناہ ہو رہا. شیطان تو سب کے لگا ہوا ہے, شیطان کرا رہا گناہ. شیطان کو اچھا لگ رہا ہے یہ بندہ آنےسٹ ہے, اس کی تو ڈیفیٹ ہے. شیطان کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ یہ بندہ آنےسٹ ہو جائے, ہم آنےسٹ ہو جائے برمنگھم میں, اس کی ڈیفیٹ ہے. اب وہ آپ کو دوسرے ایک طریقے سے آپ کے گناہوں کو گناہ کرواتا ہے آپ سے. ایک چیز یاد رکھو, ابھی گھبراؤ مت کہ شیطان میرے پاس نہیں آئے گا بیکاز آئی ایم ویری پائس. نو, ابھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا, سمجھ میں آیا؟ آپ بول رہے ہو جائے گا ریٹائرڈ. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے پھر آپ ریلیکس ہو جاؤ. اس کا وعدہ ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. صراط مستقیم کسی اور کا راستہ نہیں ہے, میرے مولا علی علیہ السلام کا راستہ ہے. شیطان شیعوں کے پاس آتا ہے, ہی از ناٹ اسٹوپڈ, دوسروں کے پاس نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے وہ لوگ اس کے ساتھ چل رہے. He don't waste his time, you know. وہ سینما گھر نہیں جاتا. میں بہت احتیاط سے پڑھا, یہاں پہ ایک ایک جملہ پکڑا جاتا. وہ اسٹوپڈ نہیں ہے, وہ اسی کے پاس آتا جو مولا کا راستے پہ چل رہا. اس لیے کہ شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ کو کہ میرے, جب اس کو نکالا تھا اللہ نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, تو اس نے کہا میں نے اتنی عبادت کی, تو مجھے کیا دے رہا؟ تو کہا کیا چاہتا ہے؟ تو کہا مجھے زندگی دے, وقت معلوم تک. کہا اس کے بعد, اور پلٹ کے شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ میرے اے پروردگار, میں, سورہ بقرہ کا واقعہ ہے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, تیرے ہر بندے کو گمراہ کروں گا جو صراط مستقیم پہ آئے گا. لیکن اللہ کا جواب سنو, یہ میرا میسیج ہے. کیا کروں یار, گھڑی بھی سامنے ختم ہو گئی, 5 منٹ رہ گئے. آپ بولیں گے جلدی اترو, بہت ڈرا دیا. نہیں, شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا, تو میرا کریم پروردگار کہتا کہ تو گمراہ کر لے لیکن جو میرا ہوگا. اللہ اللہ, کتنا بھروسہ ہے اللہ کو ہمارے اوپر. کہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا تیری بات میں نہیں آئے گا. بس دوستو, میں انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا, اس لیے کہ آج صرف 50 منٹ کا وہ تھا اور 5 منٹ رہ گئے میرے پاس. مولا آباد رکھے, آئی ریسپیکٹ دا ٹائمنگس. میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا. وہ بندہ اٹھ بھی گیا لائٹ آف کرنے کے لیے, تب تو کوئی چانس ہی نہیں ہے, میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. بیٹھ بھی گیا وہ. سی آئی ڈونٹ مس دا چانس. اوکے, مجھے لوگ بولتے ہیں مولانا بڑے نوٹی مولانا ہو. چل بات پڑھ لیں محمد. ارے بابا یہ 40 کا عشرہ ہے, قیامت کا عشرہ ہے, بس زیادہ گریہ کرنے کا عشرہ ہے. تمہاری گریہ تم کو برزخ میں سکون دے گی. کل اس ٹاپک کی میری آخری مجلس ہے, جیسا برادر حسنین بندے علی نے اعلان کیا اسی لحاظ سے یہ مجلس ہوگی. کل لاسٹ نائٹ ہے.
40 की, हर आदमी ब्लैक ड्रेस में रहना, गम के साथ रहना कि मेरे मजलूम आका का चेहलुम है। बीबी हमारे चेहलुम को कबूल करे, बस हमारी ये अज़ा कबूल हो जाए कि हमारे मरूमीन जो बरज़ख में उनको इसका फ़ायदा पहुँचे। दोस्तों, कल जितना पढ़ सकूँगा पढ़ूँगा, लेकिन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के जा रहा। फिर ज़िंदगी देंगे मौला, फिर आके इंशाअल्लाह बरज़ख के ऊपर बोलूँगा। बस आज अच्छा, कल एक बात और रिमाइंड कर दूं सबको, कल का दिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एक जगह चेहलुम है, एक जगह शब अरबईन है। कल एहतियात के तौर पे हर लड़का लड़की मर्द औरत ज़ियारत अरबईन कल दिन में पढ़ लेना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप पढ़ेंगे, मौला हुसैन मुझे बुलाएंगे, मैं कल हर आदमी को बोल रहा, जो भी सुन रहा मुझे, कल ज़ियारत अरबईन अपने घर में पढ़ लो, फिर परसों तो यहाँ पढ़ाई जाएगी, डे आफ्टर टुमारो अरबईन जो है उस दिन तो पढ़े। एहतियात के तौर पे बोल रहा, एहतियात के तौर पे कल ज़ियारत अरबईन बिफोर यू लीव योर हाउस फॉर ऑफिस और बिजनेस, और जिसके लिए भी बच्चों भी है, कल स्कूल शुरू हो गए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहते तो बच्चे जब स्कूल से आ जाए तो यहाँ पे तो दिन लंबा है, तो आप ज़ियारत अरबईन कल ज़रूर पढ़ो। डोंट मिस दिस ज़ियारत, इसलिए कि यह ज़ियारत अगर ऐसा है तो फिर हमारी ज़ियारत मिस हो जाएगी, और कल के दिन की इम्पोर्टेंट ज़ियारत है। बस क्यों है? उस गरीब का चेहलुम की ज़ियारत है, उस गरीब का चेहलुम जिसको भूखा और प्यासा मार डाला गया, जिसका पहला चेहलुम नहीं हुआ, ये दूसरा चेहलुम था जो मौला हुसैन का हुआ। दोस्तों, मैं बड़ी आसानी से एक एक जुमला बोल रहा। जब ये लूटा हुआ काफिला, जब रिहाई मिली और सैदानियाँ शाम से चलने लगी, जब मजलिस करके बीबी ज़ैनब चल रही थी, तो उस वक्त चौथे इमाम ने पूछा था कि फूफी अम्मा काफिला किधर से जाएगा? तो आपने कहा काफिले को जिंदान पर लेकर चलो। हाँ, आहिस्ता नहीं रोना, अरबईन का अशरा, अरबईन के मजलिस से एक रात कल की रह गई, बस आज की रात गुजरेगी, कल की रात कोई बीबी ज़ैनब के दिल से पूछे कि मेरी बीवी को कितनी ख्वाहिश थी कि मेरे भाई का चेहलुम धूम से हो जाए, मेरे माँ जाए का चेहलुम धूम से हो। लैला पुकार के कह रही मेरे अली अकबर का चेहलुम धूम से हो। बीबी आपको अजर दे, बीबी आपके फुरसे को कबूल करे। बीबी ने पूछा, इमाम ने पूछा, फूफी अम्मा ये कारवान किधर से जाए? तो कहा इसको जिंदान पे लेके चलो। अजीजों, जिंदान पे जब ये काफिला पहुंचा, एक एक ऊंट बिठाया गया, एक एक बीबी उतरी, लेकिन जब शहजादी ज़ैनब का ऊंट आया, बीबी ने अपने आप को ऊंट से जमीन पे गिराया, गिरा के दौड़ती हुई गई, एक छोटी सी लहर से लिपट गई। कहा सकीना वतन जाने की बड़ी ख्वाहिश थी बेटी, हम वतन वापस जा रहे, सकीना उठो। अभी आपने सलाम में मरसिये में भी सुना कि रबाब कह रही कि मैं वतन जाके क्या करूं, मेरी सकीना यहाँ रह गई, करबला में अली असगर रह गया। अजीजों, हर बीबी ने तड़प तड़प के सकीना को पुकारा, रबाब वहां से हट नहीं रही थी। माँ कभी सराहने बैठती, कभी पैंती बैठ के कहती सकीना बगैर तुम्हारे मैं वतन कैसे जाऊं बेटी, वतन जा रहे चलो। फिर वहां से काफिला जब चलने लगा तो बीबी ज़ैनब ने शाम की औरतों से कहा कि बीबियों, मैं अपने दिल के टुकड़े को छोड़ के जा रही, मेरी बच्ची बड़ी प्यासी थी, अरे अंधेरा इसकी कब्र पे नहीं रखना, रोज आके एक चिराग जलाना। ये काफिला चला और चलते चलते जब करबला पहुंचा, हुदूद करबला में दाखिल हुआ, बहन का दिल तड़प गया कि हाय मेरे भैया का शहर आ गया, बस मैं अरबईन के मसाहिब अरबईन के दिन पढ़ूंगा। 3 दिन तक ज़ैनब करबला में मातम करती रही। 3 दिन के बाद जब यह काफिला चला मदीने मुनव्वरा के लिए, तो मीर अनीस अपने मरसिये में कहते हैं कि बीबी ज़ैनब ने खबरे हुसैन पे हाथ रख के कहा कि भैया उठो, कजावे में मुझको तुम ही बिठाओ। कितनी मोहब्बत से बहन भाई से कह रही कि भैया उठो, कजावे में मुझको तुम ही बिठाओ। भैया
دریا میں بے نقاب ہوں رہگیروں کو ہٹاؤ، روکے قنات اکبر و عباس کو بلاؤ، ارے خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لے کر آؤ، سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں، تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے ہیں، پھر کہا کب سے تمہیں پکار رہی ہے یہ قصدتن، ہے جواب بھی نہیں دیتے شہ زبر، کہا بھیا گلے لگا لو تو جاؤں سوئے وطن، بھیا گلے لگا لو تو جاؤں سوئے وطن، آئی ندا ستاروں خدا حافظ و بہن، صغرا کو میری سمت سے بھی پیار کیجیے۔ بس دوستو یہ قافلہ چل کے مدینہ پہنچا، بس میں نے حدیث ختم کر دی، ایک 3-4 منٹ مصائب زیادہ ہو جائے، 2 آنسو نکل جائے تو آج کی رات کا حق ادا ہوگا۔ جب قافلہ مدینے میں روکا گیا تو چوتھے امام نے بشیر سے کہا کہ جا کے مدینے میں اطلاع دے دے۔ بشیر بلیک فلیگ لے کے، سیاہ پرچم لے کے مدینے میں داخل ہوا اور اس نے کہا مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین ذبح ہو گئے۔ وہ بشیر کہتا اتنا کوہرام مچ گیا، کہتا وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا، میں ایک مدرسے کے سامنے سے جا رہا تھا، جوان ہاتھوں میں قرآن لے کر میرے سامنے آئے اور آگے کہا یہ بتا کیا علی اکبر واپس آئے؟ تو کہا علی اکبر واپس نہیں آئے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں ختم کر رہا۔ بشیر اطلاع دیتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، بشیر کہتا اتنا مجمع تھا کہ مجھے گھوڑے سے اترنا پڑا، میں پیدل چل رہا تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی میرے کرتے کو پکڑ کے کھینچ رہا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دیا، آپ سمجھ گئے۔ میں نے نیچے دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا، میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، پوچھا بیٹا تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا یہ بتا کیا میرا بابا واپس آیا؟ اگر میرا بابا واپس آیا تو گھر جا کر نیا لباس پہنوں گا، میرے باپ کا استقبال کروں گا۔ پوچھا بیٹا تم کس کے بیٹے ہو؟ کہا میں عباس کا بیٹا ہوں۔ کہا تمہارے بابا کے شان میں پروردگار میرے مولا عباس کا واسطہ، میرے مولا حسین کا، میری مظلوم شہزادیوں کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سمجھ کے آمین بولو۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمارے، اور آج برادر حسنین نے جس بیمار کے لیے کہا وہ بیمار، اور سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگار برزخ میں جتنے مولا حسین کے چاہنے والے اس وقت ہیں، ہمارے سارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، اللہ ان سب کی برزخ رحمت کی برزخ بن جائے۔ پروردگار اپنے عذاب سے، تکلیفوں سے میرے مولا حسین کے چاہنے والوں کو بچا لے، ہر جگہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ آج کے جو سپانسرز ہیں ان کے سارے مرحومین، اپنے اپنے سارے مرحومین، تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراجع عالم، علامہ مجلسی، شیخ عباس قمی اور جتنے ہمارے علماء گزرے، آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے، میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دیں سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔